سر پاکستانی ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ میل ڈومیننٹ ہے. یہاں پہ لیڈیز جو ہے نا وہ ہماری اس میں ریئل اسٹیٹ میں یا کنسٹرکشن اور بلڈر والی فیلڈ میں نہیں ہے, جبکہ باہر جو ہے نا وہ لیڈیز بھی اس فیلڈ میں ہیں اور اچھا کام کریں. یہاں پہ صرف مارکیٹنگ میں تو ریئل اسٹیٹ میں ہیں لیڈیز, لیکن جو کنسٹرکشن اور باقی چیزوں فیلڈس میں نہیں ہے سر. جس طرح باہر جو ہے نا وہ رابرٹ کیوساکی ہے, اس کی جو مسز ہیں کم کیوساکی, وہ بہت بڑی جو ہے نا ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہی ہیں. تو کیا پاکستان میں لیڈیز کے لیے کوئی اپارچونیٹیز ہیں کوئی ریئل اسٹیٹ میں, کیا وہ اور کیسے وہ آ سکتی ہیں اس فیلڈ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی, ایک چیز جو پاکستان کے ریئل اسٹیٹ میں اور دنیا کے ریئل اسٹیٹ میں یا خواتین کے حوالے سے جو فرق ہے پاکستان میں اور دنیا میں, تو عورتی سی دنیا میں, وہ یہ ہے کہ ہم جو ہماری آدھی پاپولیشن ہے نا خواتین, ان کو ہم مین اسٹریم میں نہیں لے آ رہے. یعنی ان کو ہم نے بالکل بیکار کر کے رکھ دیا ہے, اور اس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. آدھی ترقی ہم کر پا رہے ہیں جو بھی ہم کر پا رہے ہیں. اگر خواتین کو ہم سسٹم میں ان کریں, اس میں بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں ہیں. جو مرد میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی جو بن گئی ہم انفارچونیٹلی, تو اس میں ہماری جہالت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ اگر آپ اسلامی ورلڈ میں دیکھیں تو خواتین کا جو کردار تھا وہ بہت بڑا تھا. ٹھیک ہے, پاکستان بننے میں خواتین کا کردار بہت بڑا تھا, لیکن پاکستان کو تعمیر کرنے میں جبکہ اس وقت ضرورت ہے, خواتین کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ ملائزم ہے, اس کی وجہ لوگوں کی لیک آف ایجوکیشن, لیک آف ایکسپوئر ہے, اس کی وجہ خواتین کو اپنی اہمیت کا احساس نہ ہونا ہے. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں, ہر گھر میں بہن اور بیٹی, بیوی, ماں ہے. اگر ہر گھر میں ہے تو آفس بھی ایک طرح کا گھر ہوتا ہے, کیونکہ یہاں ہم معاشی میدان میں کوشش کرتے ہیں, تو اور جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اس کی بھی ماں, بہن, بیٹی, بہن, والدہ گھر میں ہے, ہماری بھی ہے, ہر ایک کی ہے. اچھا, پھر جب وہ جو خواتین باہر کام کرنے کے لیے آتی ہیں, تو مرد جو ایک ہمارا ایک وہ ان پڑھ طبقہ ہے, وہ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. خواتین وہ کہتے ہیں نا, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اگر خواتین نہ ہوں تو زندگی کے اندر کوئی رنگ نہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو یہ لازم الملزوم ہے. میں تو کہتا ہوں ہماری جو ترقی کا جو بہت بڑا بیریئر ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہماری خواتین گھر کی چار دیواری سے باہر ہی نہیں نکل پاتی, اور وہ اس کے اندر ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, جو ان کی ایجوکیشن ہے, جو ان کا ایکسپوئر ہے, وہ کسی کام جوگا نہیں رہ گیا. تو وہ یہ اس میں ہم بہت بڑی مار کھا رہے ہیں, بہت بڑی. اور یہ کیسے ہوا, یہ بہت بڑا اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن جو حل ہے, سولوشن ہے, وہ یہ ہے, سب سے پہلے خواتین کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں. آج بھی معاشرے میں ایسی خواتین ہیں کہ جو بزنس میں ہیں, جنہوں نے کچھ کیا ہے, کچھ اچیومنٹ ہے, وہ بزنس رن کر رہی ہیں اور وہ سکسیسفل ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ہمت, جوش, ولولہ ہے, ان میں اعتماد ہے, ان میں جو ہے وہ بہادری اور جرأت ہے بہت کم ہے. لیکن باقی خواتین کو ایک ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک معاشرے کے اندر ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, ہمارے ساتھ اگر ہم آفس میں ہمارے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں, تو وہ بیسیکلی وہ سب مل کے ہم ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں, اس آرگنائزیشن, اس ادارے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اگر خواتین بھی ہوگی تو وہ بہتر کریں گی. فائنلی میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک تو خواتین کے بارے میں معاشرے کا خیال ہے, تو خواتین نے بھی اس کو خیال کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اگر خواتین اس کو ایکسیپٹ نہ کریں اور وہ اپنے ہونے کا احساس دلائیں اور وہ کام کریں, ٹھیک ہے, اور معاشرہ ان کو سپورٹ کرے, جو کہ اس معاشرے کی بات کرو جیسے دبئی ہے. دبئی میں اگر لڑکی ہے, رات کو ہے, دن کو ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دست اندازی کر سکے, کیونکہ وہاں قوانین کام کرتے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو اگر قوانین سخت ہوں, سزائیں سخت ہوں, کہ اگر خواتین کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے یا ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس سے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا تبدیلی آئے گی. اور دوسرا جو ہماری غربت جہالت ہے, اس کی بھی بہت بڑی وجہ ہے. ایک خاتون کی ایجوکیشن جو ہے وہ پوری فیملی کی ایجوکیشن ہے, ایک مرد کی تو اپنے لیے ہے,
لیکن خاتون کی تعلیم اور اس کا ایکسپوجر، اور اگر خواتین بزنس میں ہوں گی تو سوچئے نسلیں بزنس مین پیدا ہوں گے، آگے اگلی نسلوں میں بزنس مین پیدا ہوں گے. کیونکہ وہ جو ہمارے یہاں خاتون کا کیونکہ کچھ بھی رول نہیں ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پھر ان سے وہ استفادہ نہیں کر سکتے. اور فائنلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسرائیل کے بارے میں دنیا بڑی حیران ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اسرائیل کے اندر خواتین امید سے ہوتی ہیں تو تب سے ان کی ایجوکیشن ایک خاص لیول پہ شروع ہو جاتی ہے، دینی تعلیم، ادر تعلیم، کیونکہ وہ جو ایک بچہ ہے پیٹ کے اندر اس کی تربیت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. وہ معاشرے میں آج کی سائنس نے یہ ڈھونڈ نکالا ہے کہ یہ جو والے کروشل ہوتے ہیں 6 مہینے جو بچہ آنے والا ہے دنیا میں، تو یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے کہ جس کے اندر خواتین کو سب سے پہلے ان کو خود آگے آنا چاہیے. ان کو وہ ذمہ داریاں سوال، جیسے فرض کریں سیلز گرلز کے طور پہ خواتین آرام سے کام کر سکتی ہیں، ان کا بڑا ٹیمپرامنٹ ہے، وہ اس میں بہترین کام کر سکتی ہیں. مرد جو ہیں وہ ایسے کام کریں کہ جس کے اندر آؤٹ ڈور جانا ہے، تھوڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے. انسان کی باڈی اس طرح بنی ہے. خواتین کے لیے پبلک ڈیلنگ بہترین ہے، خواتین کے لیے سیلز مین ہونا بہترین ہے، خواتین کے لیے HR میں ہونا بہترین ہے، ہیلتھ اور میڈیکل سائنس میں اور ایجوکیشن میں ہونا بہترین ہے. یہ کچھ شعبے ہیں جو بنے ہی خواتین کے لیے، جو بہت اچھا وہ کام کر سکتی ہیں. سوشل ورک میں خواتین بہت آگے، بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. مدر ٹریسا اور بہت ساری خواتین نے دنیا میں یہ کارنامے سر انجام دیے. تو بہرحال ہماری ترقی اسی وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ خواتین ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام نہیں کر رہی. اور جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارا معاشرہ میچور اور باشعور نہیں ہوگا تو خواتین کو سپورٹ نہیں ہوگی. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت مشکل.